حضرت بلال حبشی کو برداشت نہ ہوا۔ حضرت بلال حبشی پھر مدینے کی گلیوں میں چیخ چیخ کر روتے تھے، جدھر حضرت بلال حبشی جاتے تھے آپ چیخیں مار کے روتے تھے۔ یہ پیار تھا ان کا، یہ محبت تھی حضرت بلال کی، چیخیں مار مار کے روتے تھے، بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ مدینے والے بھی دیکھتے تو ان کے رونے پر مدینے والوں کو بھی رونا آ جایا کرتا تھا کہ واقعی میں بلال نے نبی سے سچا پیار کیا ہے، واقعی میں بلال نے نبی سے سچی محبت کی ہے۔ ہمارے دل میں بھی ایسی محبت پیدا ہو جائے، واقعی میں اگر ہمارے دل میں اللہ اس کی رسول کی سچی محبت پیدا ہو گئی تو میرے پیارے مسلمانوں اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا کبھی دنیا میں پریشان نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی دنیا میں وہ مشکل میں نہیں پڑ سکتا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، تاریخ گواہ ہے جس نے اللہ سے سچا پیار کیا، جس نے مصطفیٰ کریم سے سچا پیار کیا ہے، دنیا سے جانے کو چلا جایا لیکن اس کا نام مٹا نہیں ہے، اس کا نام زندہ رہا ہے اور اس کا نام قیامت تک زندہ رہے گا، کیونکہ میرے پیارے مسلمانوں نبی کے نام کو اور نبی کے چاہنے والے کو کوئی مٹا ہی نہیں سکتا ہے۔ واقعی میں ہمارے دل میں اگر سچا پیار سچی محبت پیدا ہو گئی تو میرے پیارے مسلمانوں دنیا میں کبھی بھی پریشانی نہیں آ سکتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ آج دنیا کا بچہ حضرت بلال حبشی کو جانتا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں ان کے عشق کی داستانیں سنائی جاتی ہیں، ان کی محبت کی داستانیں سنائی جاتی ہیں، ان کے عشق کے واقعے سنائے جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر حضرت بلال حبشی کا نام زندہ ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں یہ بلال حبشی ہیں جنہیں پہلے کوئی جانتا نہیں تھا، جنہیں کوئی پہلے پوچھتا نہیں تھا، لیکن جب نبی سے پیار کیا ہے، جب نبی سے محبت کی ہے انہوں نے، تو میرے پیارے مسلمانوں دیکھو کتنا اونچا مقام مل گیا ہے۔ حضرت بلال حبشی ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ میں رہتے ہیں، آقا کریم کے ساتھ میں کھانا آقا کے ساتھ میں، پینا آقا کریم کے ساتھ میں، چلنا آقا کے ساتھ میں، ہمہ وقت آقا کے ساتھ میں رہتے تھے اور آقا کریم پر اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، ہمہ وقت آقا کریم کے ساتھ میں رہتے۔ اس لیے حضرت بلال حبشی کو میرے آقا نے اپنا مؤذن بھی بنا دیا۔ حضرت بلال حبشی مسجد نبوی کے مؤذن تھے، آپ اذان پڑھا کرتے تھے۔ یہ بلال حبشی کی محبت ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں بے انتہا پیار کرتے حضرت بلال حبشی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، کیونکہ میرے پیارے مسلمانوں موت کا مزہ تو ہر کسی کو چکھنا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اسی آیت کریمہ کے مطابق ہر ایک جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک جاندار چیز کو موت آنی ہے۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا وقت وصال آیا۔ آقا کریم علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما کر کے گئے تو میرے پیارے مسلمانوں تاریخ گواہ ہے حضرت بلال حبشی کو برداشت نہ ہوا۔ حضرت بلال حبشی پھر مدینے کی گلیوں میں چیخ چیخ کر روتے تھے، جدھر حضرت بلال حبشی جاتے تھے آپ چیخیں مار کے روتے تھے۔ یہ پیار تھا ان کا، یہ محبت تھی حضرت بلال کی، چیخیں مار مار کے روتے تھے، بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ مدینے والے بھی دیکھتے تو ان کے رونے پر مدینے والوں کو بھی رونا آ جایا کرتا تھا کہ واقعی میں بلال نے نبی سے سچا پیار کیا ہے، واقعی میں بلال نے نبی سے سچی محبت کی ہے۔ ایسا پیار محبت کی حضرت بلال نے آقا کے وصال کے بعد پھر مدینے میں رہنا انہیں دشوار ہو گیا، کیونکہ آقا کی یاد آتی تھی۔ مسجد نبوی میں جاتے تو منبر خالی نظر آتا، آقا کی یاد آتی تھی۔ راستوں میں جاتے تو آقا کے راستے میں جانے کی خوشبو نظر آتی تو آقا کی یاد آتی، ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، ملک شام چلے گئے، ملک شام میں اپنا بسیرا کر لیا۔ اللہ اکبر، ایک رات سو رہے ہیں، آقا کریم سے خواب میں ملاقات ہوئی ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا
بلال کیا ہوا؟ ہماری محبت کو بھول گئے ہو کیا؟ بلال کیا ہوا؟ ہم سے تو بڑا پیار کرتے تھے، میرے جانے کے بعد میرے شہر کو چھوڑ دیا، میری قبر انور کو چھوڑ کر کے آ گئے، وہ مقدس گلیوں کو چھوڑ کر کے آ گئے، وہ مقدس شہر چھوڑ کر کے آ گئے۔ کیا ہوا؟ ہم سے محبت نہیں رہی کیا؟ ہم سے پیار نہیں رہا کیا؟ حضرت بلال نے خواب میں آقا کریم سے اتنا سنا ہے تو فوراً بیدار ہوئے، اور ہونے کے بعد میں اپنا سفر شروع کر دیا مدینے کی طرف۔ آپ اپنا سفر مدینے کی طرف رواں دوا کر رہے ہیں۔ آپ کو کئی دن لگے، آپ مدینہ پہنچے۔ جیسے ہی مدینہ آئے ہیں، آقا کریم کے روزے پر حاضری دی ہے، اللہ اکبر، آقا کریم کے روزے پر آقا سلام پیش کیا ہے تو برداشت نہیں ہوا، آقا کریم کو یاد کر کے چیخ ماری ہے حضرت بلال نے، اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسا پیار تھا، یہ کیسی محبت تھی۔ حضرت بلال کو ہوش آیا، حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری جان آپ کے قدموں میں قربان ہو جائے۔ یا رسول اللہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے محبت نہیں رہی، آپ نے مدینہ چھوڑ دیا۔ یا رسول اللہ، میں نے مدینہ اس لیے نہیں چھوڑا کہ مجھے محبت نہیں رہی، بلکہ اس لیے چھوڑا ہے یا رسول اللہ اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، جدھر جاتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے، گلیوں میں جاتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے، راستوں میں جاتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے۔ رسول اللہ، مسجد نبوی میں جاتا ہوں آپ کو نہیں دیکھتا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے میں منبر کو خالی دیکھتا ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے میں نے مدینہ چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، یہاں رہتا ہوں آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت بلال وہاں سے آئے ہیں، آنے کے بعد میں تمام لوگوں کو پتہ چل گیا ہے بلال آ گئے ہیں، بلال شام سے واپس آ گئے ہیں، تمام لوگ آئے، آنے کے بعد میں لوگوں نے کہا بلال ایک مرتبہ اذان سنا دو جو تم آقا کریم کے زمانے میں سناتے تھے، جو تم آقا کی موجودگی میں سناتے تھے، اذان میں بڑا مزہ ہے تمہارا، اذان سنا دو۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں لوگوں کیسی باتیں کر رہے ہو، میں اذان نہیں پڑھ سکتا ہوں، جس وقت میں اذان پڑھتا تھا آقا کریم میرے سامنے ہوتے تھے، اذان میں جب میں آقا کریم کا نام لیتا تھا اشہد ان محمد، تو آقا کریم میرے سامنے ہوتے تھے۔ آج میں اذان پڑھوں گا، آقا کا نام آئے گا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میں کیسے برداشت کروں گا؟ لوگوں نہیں مجھ سے یہ مت کہو، میں اذان نہیں پڑھوں گا، اذان اگر میں نے پڑھ دی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ لوگوں نے بار بار اصرار کیا ہے تو حضرت بلال نے کہا لوگوں اصرار مت کرو، میں اذان نہیں پڑھوں گا، آقا کی یاد میں اتنا چور ہوں، آقا کی یاد میں اتنا ڈوب چکا ہوں کہ میں آقا کے بغیر اب اذان نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ لوگوں نے بار بار اصرار کیا، لوگوں نے سوچا بلال ہماری بات تو نہیں مان رہے ہیں، لیکن نبی کریم کے نواسے حسن حسین کو بلایا جائے، ان کی بات کا یہ انکار نہیں کریں گے۔ حضرت امام حسن حسین آئے ہیں، آنے کے بعد میں کہا بلال ہماری بات تو مان لو۔ بلال نانا کے سامنے اذان پڑھتے تھے، ایک بار اذان پڑھ دو تاکہ ہم بھی اپنے آقا کی، تاکہ ہم بھی اپنے نانا کی یاد کو تازہ کر لے۔ بلال ایک بار اذان پڑھو تو صحیح۔ حضرت بلال تو انکار نہ کر سکے کیونکہ حضرت بلال کو معلوم ہے یہ نواسے رسول ہیں، ان کا انکار کر دیا، اگر انہیں ناراض کر دیا تو پھر تو میری زندگی برباد ہے، میری آخرت بھی برباد ہے۔ حضرت بلال نے اذان پڑھنی شروع کی ہے، حضرت بلال اذان پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت بلال پڑھتے جا رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو حضرت بلال سے برداشت نہ ہوا، حضرت بلال بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، ایسا پیار بلال کا، ایسی محبت حضرت بلال کی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو دل میں خیال آیا کہ جب اذان پڑھتا تھا نبی کریم سامنے ہوتے تھے، آج اذان پڑھ رہا ہوں آقا کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، آقا کا جلوہ نظر نہیں آ رہا ہے، آقا کا مکھڑا نظر نہیں آ رہا ہے، آقا کا حسین چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے۔
آقا کا وضحا والا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ سوچ کر حضرت بلال کے دل میں خیال آئے اور حضرت بلال بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ بلال بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ کچھ دیر کے بعد میں پھر حضرت بلال کو ہوش آیا تو بلال نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ حضرت بلال نے اپنا رخت سفر پھر شام کی طرف باندھ لیا۔ آپ پھر شام کی طرف چلے گئے، یہ سوچ کر کہ اب میں آقا کریم کے شہر میں کیسے رہ سکتا ہوں، مجھے بہت یاد ستاتی ہے۔ حضرت بلال پھر وہاں سے آپ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، یہ پیار، یہ محبت ہے۔ قسم سے اگر ہمارے دل میں بھی ایسا پیار پیدا ہو جائے، اگر ہمارے دل میں بھی ایسی محبت پیدا ہو جائے، تو قسم رب ذوالجلال کی، آقا کریم میدان محشر میں یہ کہیں گے کہ اے پروردگار، یہ میرا دیوانہ ہے، یہ میرا دیوانہ ہے۔ اور جس کو آقا اپنا دیوانہ کہہ دے تو اسے دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، صحابہ کرام کی زندگی سے سبق لو، صحابہ کرام کی زندگی سے درس لو اور اپنے آپ کو عاشق رسول بناؤ۔ دنیا فانی ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے پیسے کا۔ عاشق رسول بن کر اللہ سے محبت کرنے والے ہو کر کے زندگی گزارو تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔